إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ سورۃ الفجر کی آیات ہے آخری۔ جب انسان کی تخلیق اللہ رب العزت نے فرمائی تو اسی وقت یہ بات بتا دی گئی ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ اس زمین کے اندر تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہاں تمہارے رہنے کے لیے اللہ نے اس زمین کو بنایا ہے، اور برتنے کی چیزیں ہیں، تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں اس کے اندر، اس سے تم استفادہ کرو، فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن ساتھ میں یہ بتا دیا کہ یہ ہمیشہ نہیں ہے، ایک وقت تک ہے، اور اس کے بعد تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت یہ آفاق اور انفس کے دلائل کے ذریعے، وحی کے ذریعے جب یہ بات انسان کو سمجھا دی کہ اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، اب وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ میں ہی ان کا خالق اور مالک ہوں، میں ہی ان کی حاجات کو پورا کرتا ہوں، اور ایک روز پھر میری عدالت کے اندر ان کو آنا ہے،
اس سمجھ کے باوجود یہ میری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے. قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ الحاقہ کے اندر بیان فرمایا ہے. پہلے قیامت کا ذکر ہے اور اس کے بعد وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے احکامات سے بغاوت کی ہے. قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، جن کو اللہ نے بڑے وسائل دیے تھے، قوت دی تھی، فن دیا تھا، لیکن جب اللہ کی بغاوت انہوں نے کی، اللہ سے بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو اس طرح اللہ رب العزت نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا کہ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. اللہ فرماتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی باقی نہ رہا. پھر جڑ سے اللہ نے ان قوموں کو ختم کر دیا. اور اسی طرح فرعون جس کو اللہ نے مصر کی بادشاہی دی تھی، ان قوموں کی تباہی کے بعد اللہ رب العزت قیامت کا ذکر فرماتا ہے دوبارہ، اور اس قیامت کے دن جو لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، ایک جنت کی جماعت ہوگی اور ایک جہنم کی. تو جہنم والی جماعت جن کو بائیں ہاتھ کے اندر ان کا عمل نامہ دیا جائے گا، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ اس دن وہ انسان جس کو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اس کا عمل نامہ اس کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ افسوس کرے گا کہ مجھے میرا یہ عمل نامہ نہ دیا جاتا. کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر دارالامتحان کے اندر اس دن سے غافل ہیں. بیوی ہے، بچے ہیں، یار دوست ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، سیل و تفریح ہے، کھانے پینے ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ایک بہت باری دن ہمارے آگے آنے والا ہے. ہم چاہے یا نہ چاہے وہ دن ضرور آنے والا ہے. اس دن قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ انسان جب اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوگا اور اس کا عمل نامہ جب اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس دن یہ افسوس کرے گا، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کہیں گے کہ اے ہماری کم بختی، ہماری تباہی اور بربادی، مَا لِهَذَا الْكِتَابُ، اس کتاب کو کیا ہوا ہے، اس عمل نامے کو کیا ہوا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹی بات، کوئی بڑی بات اس کتاب کے اندر اس کتاب نے چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز کو شمار کر دیا، لکھ دیا. اس کتاب کے اندر وہ موجود ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہوگا سب اس کے سامنے آ جائے گا.
جس طرح ہمارے ہاں یہ موویاں بنتی ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، فلمیں بنتی ہے، اور اس کے بعد اسکرین پہ دکھائی جاتی ہے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل وہ سامنے آتا ہے۔ اسی طرح انسان اس دن جب اللہ کے بارگاہ کے اندر حاضر ہوگا، یہ وہ دن ہوگا کہ آج جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے قرآن مجید کے اندر، سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے اس زمین کو ہم دوسری زمین سے تبدیل کر دیں گے جو اس کے علاوہ ہوگی۔ وہ کس طرح علاوہ ہوگی؟ زمین تو یہی ہوگی، اس کا نقشہ تبدیل کر دے گا اللہ۔ یہ پہاڑ اس پر نہیں ہوں گے، یہ نشیب و فراز نظر نہیں آئیں گے، یہ درخت، یہ پودے، یہ مخلوقات، یہ بلڈنگیں، یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ کاروبار، کوئی چیز نہیں ہوگی، بالکل ایک پلین ہموار زمین ہوگی، جو اس سورہ الفجر کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اللہ فرماتا ہے ہرگز اے غافل انسان، اللہ کے قانون سے آنکھیں چرانے والے انسان، ہرگز ایسا نہیں ہے جس طرح تو سمجھ رہا ہے۔ اس زمین کو اللہ رب العزت اس طرح سے کوٹ کوٹ کے، ذرہ ذرہ کر کے، چورا چورا کر کے ہموار کر دے گا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ کی عدالت لگے گی، ملائک سب باندھے ہوئے اللہ کی عدالت میں اللہ کے حکم کے لیے حاضر ہوں گے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو پیش کر دیا جائے گا۔ یہ مجرمین کے سامنے، اللہ کے باغیوں اور طاغیوں کے سامنے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی آنکھیں اللہ کی کتاب ذکر سے پردوں میں ہوگی۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنا وقت ہم نکالتے ہیں اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں 24 گھنٹے میں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم بھی انہی لوگوں کے اندر ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ ان کی آنکھیں اللہ کی کتاب سے پردوں میں ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ کی کتاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، سننے کی بھی طاقت نہیں ہے ان کے اندر کہ کسی اور سے تو سن لے۔ یہ دوسری بات اللہ نے اس لیے بیان فرمائی کہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں پڑھ تو نہیں سکتا ہوں۔ پڑھ نہیں سکتے ہو، سن تو سکتے ہو نا۔ اللہ فرماتا ہے سننے کی بھی طاقت نہیں تھی ان کے اندر، جہنم ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔
اس دن پھر یہ انسان یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، یہ انسان پھر اپنے کیے کو یاد بھی کرے گا اور نصیحت بھی لے گا، نصیحت بھی لے گا پھر، کیونکہ میں نے آپ نے وہ حالات وہ دن نہیں ابھی دیکھے ہیں، اس لیے ہم مطمئن بیٹھے ہوئے آرام سے، ہمیں ایک ہی فکر ہے کہ کاروبار اچھا ہو، آمدن کا ذریعہ بن جائے، بیوی بچوں کے ڈیمانڈ پورے ہو جائے، میری زندگی کے اندر جو ہے آرام اور سکون ہو، ساری تگ و دو ہماری یہی ہے۔ مرنا ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے بارگاہ میں حاضری ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے، یہ تو دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا تو تصور ہی ناپید ہو گیا ہے۔ اس کو تو شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ بس ایک تمثیل سمجھتے ہو یا مذاق سمجھتے ہو کہ چلو دیکھا جائے گا وہ دن جب آئے گا۔ تو قرآن مجید اسی بات کو یہاں آپ دیکھیں سورۃ الحاقہ کے اندر ذکر کرتا ہے کہ جب بائیں ہاتھ میں اس کا عمل نامہ اس کو دیا جائے گا، اور سورہ انشقاق کے اندر آتا ہے اس کے پیٹھ کے پیچھے سے اس کو دیا جائے گا۔ بایاں ہاتھ اور پیٹھ کے پیچھے سے، مومن کو دائیں ہاتھ اور آگے سے عمل نامہ دیا جائے گا۔ اور اس کی ایک تشریح مفسرین یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ اس لیے اللہ بیان فرماتا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، بلا دیا تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اسی طرح اللہ رب العزت ان کا عمل نامہ بھی جب دے گا تو پیٹھ کے پیچھے سے ان کو دے گا۔ اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے، یہ انسان کہے گا، یہ بدبخت انسان کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ یہ میرا عمل نامہ مجھے نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیا، اور مجھے نہ معلوم ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ دنیا میں بھی ہماری یہی روش ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ قیامت کیا ہے، مرنا کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، کون یہ فکر کرے، غم کرے، خواہ مخواہ جو ہے اپنے صحت کو خراب کرے، کھاؤ پیو عیش مزے کرو۔ تو اس دن یہ کہے گا ولم ادری ما حسابیا، اور مجھے میرا حساب ہی نہ معلوم ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ یہ موت میرا کام تمام کر دیتی، بس مرتا اور اس کے بعد میں جیتا ہی نہیں، زندہ ہی نہ ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیا، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ تو ساری دگو دو یہی ہے نا، اس لیے قرآن دیکھے ہمیں خبردار کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا